اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر حسین کا 10واں مرحلہ. جناب مسلم بن عقیل ہانی کے گھر. مسلم بن عقیل عبید اللہ کی آمد، اس کا خطبہ اور عرافہ کے ساتھ اس کی رفتار کی خبر سننے کے بعد مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ مرادی کے گھر پہنچے. ہانی کے دروازے کے پاس آ کر کسی کو بھیج کر ہانی کو بلوایا. ہانی فوراً نکلے، لیکن مسلم کو یہاں دیکھ کر ان کا چہرہ اتر گیا تو مسلم نے کہا، اتیتک لتجیرنی و تضیفنی، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ کو پناہ دے کر اپنا مہمان بنا لیں. اس پر ہانی نے کہا، اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے، آپ نے تو مجھے سخت تکلیف میں ڈال دیا. اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہو چکے ہوتے اور میرے مورد اعتماد نہ ہوتے تو مجھے یہی پسند تھا اور میں آپ سے یہی درخواست کرتا کہ آپ میرے پاس سے چلے جائیں. لیکن کیا کروں کہ میری گردن پر آپ کا بڑا حق ہے اور میں نے آپ سے عہد و پیمان باندھا ہے. میرے جیسا انسان آپ جیسے صاحب عز و شرف کو نادانی میں یا حکومت کی شرارت کے خوف سے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، لہٰذا آپ قدم رنجا فرمائیں. یہ کہہ کر ہانی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی. پناہ دینے کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر شیعوں کی رفت و آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہانی بن عروہ کے گھر میں آنے کے بعد 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھ کر اسے عابس بن شبیب شاکری کے ہاتھوں روانہ کر دیا. جو خط بھیجا گیا اس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا. ترجمہ ہے. اما بعد، ایلچی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے. واقعیت یہ ہے کہ کوفہ کے 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے. اب میرا خط ملتے ہی آپ فوراً تشریف لائیے، کیونکہ یہاں کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. خاندان معاویہ سے ان کا کوئی قلبی تعلق نہیں ہے. یہ خط لکھا جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جناب مسلم نے یہ خط اپنی شہادت سے 27 دن قبل لکھا تھا. اب اس کے بعد ان 27 دنوں میں کیا کچھ ہوا؟ موقل شامی ایک شخص تھا جس نے جاسوسی کی. وہ شخص کون تھا؟ وہ دراصل ابن زیاد کا غلام تھا. ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا، یہ 3,000 درہم لو اور مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دو اور ان کے یار و مددگار اور ساتھیوں کی بھی تلاش شروع کر دو. پھر یہ 3,000 درہم ان لوگوں کے ہاتھ میں دے کر یہ کہو کہ ان پیسوں سے اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے سامان مہیا کرو، اور اس طرح یہ کام کرو کہ گویا تم انہی کی ایک فرد ہو، کیونکہ اتنی خطیر رقم جب تم ان لوگوں کو دو گے تو وہ لوگ تم پر اطمینان حاصل کر لیں گے اور تم پر اعتماد کرنے لگیں گے اور اپنی خبریں تم سے نہیں چھپائیں گے، اور صبح و شام رفت و آمد کا سلسلہ جاری رکھو. بالکل اسی طرح سے موقل نے کیا. موقل مسجد اعظم میں آیا تو مسلم بن اوسجہ اسدی کو پایا جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے. یہ لوگوں سے وہاں کے بارے میں سن چکا تھا کہ مسلم بن اوسجہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہے ہیں. یہ وہیں آ کر بیٹھ گیا اور نماز تمام ہونے کا انتظار کرنے لگا. جب مسلم بن اوسجہ نماز تمام کر چکے تو کہنے لگا، اے بندہ خدا،
میں شام کا رہنے والا قبیلہ ذوالقلع سے وابستہ ہوں۔ خداوند عالم نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت اور ان سے محبت کرنے والوں کی محبت جاگزین کرتی ہے۔ یہ 3000 درہم کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے ملاقات کروں جس کے بارے میں مجھ کو خبر ملی ہے کہ وہ کوفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کی طرف سے بیعت لینے آیا ہے۔ میں ان سے ملاقات کا مشتاق تھا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو میری ان تک رہنمائی کرتا، اور نہ ہی کوئی ان کی منزل گاہ سے آگاہ تھا۔ ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس مرد کو ان کے جائے قیام کا علم ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تاکہ آپ یہ مال لے لیں اور مجھے اپنے آقا کے پاس لے چلیں تاکہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کر سکوں۔ اگر آپ چاہیں تو ملنے سے پہلے ہی مجھ سے ان کی بیعت لے لیں۔ اس پر جناب مسلم بن اوسجہ نے اس سے کہا، میں اس پر خدا کی حمد کرتا ہوں، تم کو ان سے ملوا دوں گا۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تم کو مل جائے گا، اور تمہارے وسیلے سے خدا اپنے نبی کے اہل بیت کی مدد کرے گا۔ لیکن مجھے اس کی سخت فکر ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے سے قبل تم نے مجھ کو پہچان لیا۔ یہ فکر اس لیے ہے کہ یہ ابن زیاد سرکش ہے۔ یہ کہہ کر مسلم بن اوسجہ نے چلنے سے پہلے ہی اس سے بیعت لے لی اور بڑے ہی سخت اور سنگین عہد و پیمان کرائے کہ ہمیشہ خاندان رسالت کا خیر خواہ اور ان کے رازوں کو چھپانے والا رہے گا۔ موکل نے مسلم بن اوسجہ کی رضایت کے لیے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا، چند روز یہیں رہو تاکہ میں اس وقت لے کر تم کو ان کا دیدار کرا سکوں جب میں ان کے پاس جاؤں۔ پھر مسلم بن اوسجہ نے اجازت لے کر جناب مسلم علیہ السلام سے اس کی ملاقات کرا دی۔ اب آگے کیا ہوا؟ ملاقات ان کی ہو گئی اور وہ معتمد لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب ایک طرف تو موکل کی جناب مسلم بن عقیل سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسری طرف ابن زیاد کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ مریض ہو جاتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد ہانی کی عیادت کے لیے آتا ہے۔ ابن زیاد کے آنے سے پہلے عمارہ بن عبید سلولی نے ہانی سے کہا، ہمارے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس خون آشام جلاد کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اللہ نے آج ہم کو مہلت دے دی ہے، لہٰذا جیسے ہی وہ آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہانی نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں قتل کیا جائے، لہٰذا ابن زیاد آیا، عیادت کی اور چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شریک بن اور حارثی مریض ہو گیا۔ چونکہ وہ تمام حکمرانوں سے نزدیک تھا اور ابن زیاد کا مقرب تھا، بہت قریب تھا، اور دوسری طرف اس کے دل میں تشیع اور محبت اہل بیت کی گرمی شعلہ ور تھی۔ لہٰذا جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے پاس آدمی بھیج کر کہا کہ آج شام میں تمہارے دیدار کو آؤں گا، تو شریک نے جناب مسلم کو بلا کر کہا، وہ فاجر آج رات میری عیادت کو آئے گا۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو آپ پردے کے پیچھے سے آ کر اسے قتل کر دیجیے گا، پھر محل میں جا کر بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو آپ اور اس کے درمیان حائل ہو سکے۔ اب اگر میں اپنے اس مرض سے صحت یاب ہو گیا تو میں بصرہ چلا جاؤں گا اور حکومت آپ کی ہوگی۔ جب رات آئی تو ابن زیاد شریک کی عیادت کے لیے آیا اور جناب مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ شریک نے مسلم سے کہا، دیکھو جب وہ بیٹھ جائے تو فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا،
اسی اثنا میں ہانی بن عروہ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو۔ گویا ہانی اس کو اپنے لیے ننگو آر سمجھ رہے تھے۔ اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد آیا اور گھر میں داخل ہو کر شریک کی احوال پرسی کی۔ اس احوال پرسی نے طول اختیار کیا، ذرا زیادہ وقت گزر گیا، لیکن شریک نے دیکھا کہ مسلم نہیں نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پروگرام بنایا ہوا تھا کہ شریک نے کہا تھا کہ مسلم مجھے کہ ابن زیاد مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، مزاج پرسی کرنے آئے گا، عیادت کے لیے، تو آپ پیچھے سے آ کر اس کو مار دیں، میں اس کو باتوں میں لگائے رکھوں گا۔ اب وہ ان سے باتیں کر رہا ہے ابن زیاد سے، لیکن اس نے دیکھا کہ مسلم نہیں نکل رہے، لہٰذا فرصت کے ختم ہونے کے خوف سے ایک شعر پڑھا جس کا معنی اس طرح ہے: کس انتظار میں ہو کہ سلمیٰ کو سلام و تہنیت پیش کرو، مجھے سیراب کرو چاہے اس میں میری جان چلی جائے۔ یہ شعر اس نے 2-3 بار پڑھا تو ابن زیاد نے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مرض کی شدت سے تم ہذیان بک رہے ہو۔ دراصل وہ شعر تو وہ پڑھ رہا تھا جناب مسلم بن عقیل کے لیے، اشارتاً کہہ رہا تھا کہ آ جائیں، حملہ کر بھی دیں، اب تو آپ چھپ کے جو کھڑے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو آپ آ جائیں، جو پروگرام ہے اس کے مطابق۔ ہانی نے کہا ہاں اللہ آپ کو صحیح و سالم رکھے، صبح سے لے کر اب تک ان کی حالت ایسی ہی ہے۔ اس پر ابن زیاد اٹھ کر چلا گیا، وہ یہاں سے بھی صحیح سلامت چلا گیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل باہر نکلے تو شریک نے کہا آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کے قتل سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ مسلم نے جواب دیا خصلتان، 2 چیزوں نے روک دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہانی کو ناپسند تھا کہ وہ ان کے گھر میں قتل کیا جائے۔ دوسری چیز حدیث نبوی ہے جسے لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ خدا پر ایمان غفلت کی حالت میں قتل کرنے سے روک دیتا ہے، اور مومن دھوکے سے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اس پر ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر تم قتل کرتے تو میں بھی اس فاسق و فاجر اور دھوکے باز کو قتل کرنے میں شریک رہتا، لیکن مجھے یہ ناپسند تھا کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو۔